اسقاط حمل کے علاج میں 4 تاخیریں اور ان سے بچاؤ کی تدابیر۔ یہ کہانی اسقاط حمل کے بعد کی دیکھ بھال میں ہونے والی 4 تاخیروں اور ان سے بچاؤ کی تدابیر میں شوہر کے مثبت اور منفی کردار کے بارے میں ہے۔ آئیے ان کی کہانی دیکھتے ہیں۔ اسقاط حمل کے علاج میں 4 تاخیریں۔ اسلم ایک لاپرواہ شوہر ہے جس نے اپنی بیوی حمیدہ کا حاملہ ہونے کے بعد خیال نہ رکھا اور اسے محلے کی دائی سے حمل کی دیکھ بھال کا مشورہ دیا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ایک دن حمیدہ کی حالت خراب ہو گئی، لیکن اسلم نے پرواہ نہیں کی اور سوچا کہ حمیدہ خود ہی اپنا علاج کروا لے گی کیونکہ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مجبوراً حمیدہ خود سے محلے کی ایک غیر تربیت یافتہ دائی کے پاس چلی گئی جس نے حمل میں پیچیدگی کی نشاندہی کی اور فوراً ہی حمیدہ کا DNC کے ذریعے اسقاط حمل کر دیا، جبکہ DNC اسقاط حمل کا ایک خطرناک اور غیر محفوظ طریقہ ہے۔ پہلی تاخیر۔ حمیدہ کو اسقاط حمل سے متعلق خطرے کی نشانیوں یعنی بہت زیادہ خون کا جاری ہونا، چکر آنا اور تیز بخار کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں، اور حمیدہ ان کے ظاہر ہونے کے باوجود گھر کے کام کرتی رہی حتیٰ کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ اسقاط حمل کے بروقت اور محفوظ علاج میں پہلی تاخیر تھی، یعنی اسقاط حمل کے بعد خطرے کی علامات کی صورت میں بروقت طبی معائنہ کرانے کا فیصلہ نہ کرنا۔ دوسری تاخیر۔ حمیدہ اپنی خراب صحت کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئی، لہٰذا اس نے اپنے قریبی مرکز صحت جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ اس وقت اس کا شوہر گھر میں سو رہا تھا اور حمیدہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا، اس لیے وہ اکیلے ہی گھر سے نکلی اور اس سے رکشہ بہت مشکل سے ملا۔ اسی وجہ سے حمیدہ کو مرکز صحت پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی اور اس وقت تک ڈاکٹر چھٹی کر کے جا چکی تھی۔ یہ دوسری تاخیر تھی، یعنی خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی وقت پر مرکز صحت یا تربیت یافتہ صحت کے کارکن تک نہ پہنچنا۔ تیسری تاخیر۔ ڈاکٹر کی غیر موجودگی کی وجہ سے حمیدہ کو ہنگامی طبی علاج کافی دیر بعد ملا اور وہاں پر موجود عملے نے اس کے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی کوئی تسلی دی، بس علاج کر کے چلتا کیا۔ یہ تیسری تاخیر تھی، یعنی صحت کے تربیت یافتہ کارکن سے اسقاط حمل کے محفوظ طریقوں کے ذریعے بروقت اور معیاری خدمات حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا۔ چوتھی تاخیر۔ حمیدہ کو علاج تو مل گیا مگر اس کو اسقاط حمل کے بعد مانع حمل سے متعلق معلومات اور طریقوں تک رسائی نہیں ملی، جس کی وجہ سے حمیدہ 8 سے 10 دنوں کے اندر دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ چوتھی تاخیر تھی، یعنی اسقاط حمل کے بعد مانع حمل کی مشاورت اور طریقوں کی عدم فراہمی۔ اسقاط حمل کے علاج میں 4 تاخیروں سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات۔ اکبر ایک سمجھدار شوہر ہے جو اپنی بیوی سکینہ کا حاملہ ہونے کے بعد ہر طرح سے خیال رکھتا ہے اور اسے باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے لے کر جاتا ہے۔ ایک دن اچانک انہیں ڈاکٹر نے حمل میں چھپی ایک پیچیدگی کے بارے میں بتایا جسے سکینہ کی جان کو خطرہ تھا، لہٰذا انہوں نے ڈاکٹر کے مشورے سے اسقاط حمل کا فیصلہ کیا اور اس عمل میں دوائی مائزوپرسٹول کا استعمال کیا۔ تاخیر سے بچاؤ کا پہلا اقدام۔ چونکہ ڈاکٹر نے مائزوپرسٹول کے استعمال سے ہونے والی ممکنہ پیچیدگی کی نشانی یعنی زیادہ خون کا جاری ہونا کے بارے میں بتایا تھا کہ 1 گھنٹے میں 2 یا 2 سے زیادہ بار پیڈز کا استعمال کرنا اور اس کے عمل کا 2 گھنٹے سے زیادہ جاری رہنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ دوائی کے استعمال کے بعد جیسے ہی خطرے کی نشانی ظاہر ہوئی تو اکبر نے فوراً سکینہ کو مرکز صحت لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ان دونوں نے خود کو اسقاط حمل کے بعد خطرے کی علامات کی بروقت شناخت اور علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کر کے پہلی تاخیر سے بچا لیا۔ تاخیر سے بچاؤ کا دوسرا اقدام۔ اکبر نے سکینہ کو مرکز صحت لے جانے کے لیے فوری طور پر گاڑی کا انتظام کیا اور وقت ضائع کیے بغیر جلدی مرکز صحت پہنچ گئے۔ اس طرح ان دونوں نے خطرے کی علامات کو ظاہر ہوتے ہی وقت پر مرکز صحت اور ڈاکٹر تک پہنچ کر خود کو دوسری تاخیر سے بچا لیا۔ تاخیر سے بچاؤ کا تیسرا اقدام۔ اکبر نے اپنی نگرانی میں سکینہ کا بروقت علاج کروایا۔ مرکز صحت پر موجود ڈاکٹر نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور سکینہ کو تسلی دی اور اس کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی دیکھ بھال کے لیے مشورے بھی دیے۔
اس طرح دونوں نے تربیت یافتہ کارکن کے اسقاط حمل کے محفوظ طریقوں کے ذریعے بروقت اور معیاری خدمات حاصل کر کے خود کو تیسری تاخیر سے بھی بچا لیا۔ تاخیر سے بچاؤ کا چوتھا اقدام۔ اسقاط حمل کے محفوظ علاج کے بعد اکبر اور سکینہ نے ڈاکٹر سے مانع حمل طریقے بھی سمجھ لیے اور اسی وقت ان پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اسقاط حمل کے 8 سے 10 دن کے اندر اندر عورت دوبارہ حمل ٹھہرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس طرح دونوں نے اسقاط حمل کے بعد مانع حمل کی مشاورت اور طریقوں کی بروقت رسائی کو یقینی بنا کر خود کو چوتھی تاخیر سے بھی بچا لیا۔